ہم آپ کے اتنے مشہور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس نیشنل کاز کے لیے نکالا اور ہمارے کو اس منصب پہ آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ چند روز قبل بھارتی وزیر دفاع نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کے پیارے سندھ سے متعلق جو ایک بیان دیا ہے، اشتعال انگیز بیان، جس کی بھرپور طریقے سے پاکستان میں رہنے والی تمام ہندو، دیگر اقلیتوں نے اور تمام قومیتوں نے اس کی مذمت کی اور اس بیان کو یکسر مسترد کیا. اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ بھارت نے ماضی کی طرح ہمیشہ وہی رویہ اپنایا تھا. ایک پڑوسی ملک پاکستان جو کہ پرامن خطے میں پرامن کوششیں اور کاوشیں کرتا رہتا ہے پورے خطے کے لیے، ہمیشہ بھارت نے یہ روایت برقرار رکھی کہ کبھی بھی ان کو اپنی عوام سے پولیٹیکل حمایت اور ان کے اندرونی معاملات کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. انتہائی افسوس کا بیان تھا بھارتی وزیر دفاع کا، جس میں انہوں نے بیہودہ الفاظ کا استعمال کیا. پاکستان کے اٹوٹ انگ سندھ جو کہ پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا، اس سے متعلق انہوں نے گھٹیا جو بیان دیا. پورے ملک کی ہندو قومیتوں نے، دیگر اقلیتی برادریوں نے اور ہمارے پاکستان کے تمام شہریوں نے اس بیان کو مسترد بھی کیا. اور قیام میں پاکستان سے لے کے اب تک جو یہاں پہ ہندو لوگ موجود ہیں، انہوں نے روڈوں پر اور دیگر جگہوں پہ پبلک پلیسز پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے. اور ہم نے حکومت وقت سے بھی مطالبہ کیا کہ سفارتی بنیاد پہ بھارت کے ساتھ اس بیان کا معافی نامہ طلب کرے جو کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یہ گھٹیا اور بیہودہ جو بیانات دیے جاتے ہیں، اس سے پورے خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں بھارت نے ہمیشہ کی طرح امن کو خراب کرنے کی سازشیں کی ہیں. بین الاقوامی قوتیں اور پاکستان کے ساتھ دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں، یو این او ہیں اور ہیومن رائٹس ہیں بین الاقوامی، ان کو بھی چاہیے کہ ایک پرامن ملک کے اندرونی معاملات کے اندر ایک پڑوسی ملک اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، جیسا کہ دبئی میں ان کے ایئر شو میں ایک ناکامی واقعہ ہوا، پاکستان نے اس کا بھی ایک اچھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا کہ اس کا افسوس کا اظہار کیا جو ان کے جانی نقصان ہوا. لیکن انہوں نے اپنی عوام کو بجائے اس ٹیکنالوجی کی غلط سوچ کے اوپر بجائے ایک مثبت بیان دینے کے، انہوں نے پاکستان کی طرف ایک روایتی ہوا استعمال کیا. لہذا اس پیغام کو آج کی پریس کانفرنس کو اور ڈویژن حیدرآباد کے تمام ہندو اقلیتیں، مسیحی برادری اور دیگر سیاسی اور سماجی، کاروباری اور تجارتی لوگوں نے جو آج پریس کلب حیدرآباد پہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اس کا حکومت پاکستان کو سختی سے نوٹس دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے تحت دیگر خارجی امور کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارا پروٹیسٹ، یہ ہمارا احتجاج ان کو اس سے مشروط کیا جائے کہ بھارتی وزیر دفاع جس نے یہ بیہودہ بیان دیا ہے، اسی کی حکومت یا اسی کے منہ سے اور سفارتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے ان سے معافی نامہ طلب کرے اور اس بیان کی وضاحت بھی طلب کرے کہ انہوں نے صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف ہمیشہ جو گھٹیا حرکتیں کی وہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو پاکستان کی ہندو اقلیتیں، دیگر سیاسی اور سماجی لوگ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس اور مظاہرے میں شرکت کی ہے، ہم اس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح 11 ہمارے ہندو اقلیتی بھائیوں کا قتل آج تک انڈین گورنمنٹ کے اوپر چارج شیٹ کے طور پہ موجود ہے، جس کا آج تک انہوں نے کوئی شفاف نہ تحقیقات کی نہ کچھ کی. پاکستان ہندو کونسل نے، پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش صاحب نے ماضی میں 2020 میں اسلام آباد میں بلو انکلیو بلو ایریا میں یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ پاکستانی ہندو اقلیتیں اور دیگر اقلیتیں اپنے حقوق کے لیے ہم بلو ایریا اور وزارت دفاع کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کو یہ دعوت کرانے کے لیے ان کی ایمبیسی تک اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے سے گریزاں نہیں رہیں گے. آپ سب کا شکریہ. ایک بار پھر آپ سے التماس سے ہمارے اس احتجاج کو، ہماری اس پریس کانفرنس کو ملک پاکستان کی آواز سمجھ کے
सिफार की बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान और वजीर खारजा को खुसूसी तौर पे एक नोटिस लेना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ यूएनओ, ह्यूमन राइट्स और दीगर बैन अवी इदारों पे हमारे इस एहतजाज को पहुंचाकर हमारी इस आवाम की अपील को, हमारी जो दिल आज़ारी हुई है उसका अजाला किया जाए। मैं आपका इंतहाई ममनून मशकूर हूँ। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सनद और तिजारत के अरकान, उसके साथ कैंट अमन कमेटी के रुकन मोहतरम किशोर कुमार भाटिया साहब, आबिद कादरी जो कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर भी हैं, उनके साथ हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से जॉन रॉबर्ट, हिंदू कम्युनिटी से दीगर शिक्षा जिनमें अमर सिंह ठाकुर और शरीफ हुए। हम आपको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।